السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پورے پاکستان میں ایک ہی موضوع زیر گفتگو ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپوزیشن کا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنا کس طرح خان صاحب کے حق میں بہتر ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ضروری چیز جس پر میں روشنی ڈالوں گا وہ ہے عمران خان صاحب کی بڑی بڑی غلطیاں۔ یعنی عمران خان صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں ایسی کون سی بڑی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک قسم کی میرا خان صاحب کے لیے پیغام بھی ہے، کیونکہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے گا تو تب نہ کہ جب اسے اپنی غلطیاں معلوم ہوں گی یا کوئی اسے اس کی غلطیوں کے بارے میں بتائے گا۔ تو دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اور خاص طور پر خان صاحب کو، اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے، ان کی گئی بڑی بڑی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو خان صاحب تک پہنچ جائے اور وہ اپنی غلطیوں کے بارے میں جان کر ان پر قابو پا کر پہلے سے بہتر لیڈر بن کر ابھریں۔ ویڈیو کی تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد سے۔ ایک لحاظ سے اپوزیشن کا عمران خان صاحب کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آنا خان صاحب کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اپوزیشن کی اس عدم اعتماد کی تحریک سے ایک تو تمام اپوزیشن سیاسی پارٹیاں جو ایک دوسرے کو آج تک برا بھلا کہتی رہیں اور عوام کو بے وقوف بناتی رہیں اور چونا لگاتی رہیں، ان کی حقیقت کھل کر اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور اب مزید وہ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گی، کیونکہ عوام جان چکی ہے کہ یہ سب اندر سے اپنی اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملے ہوئے ہیں اور سب ایک ہی ہیں، صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور دوسرا، آگے 1.5 سال کے بعد الیکشن آنے والے ہیں، اور خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں ان سیاسی لوٹے الیکٹیبلز کے چکر میں غلط ٹکٹ بانٹے تھے، اور اپنے پی ٹی آئی کے مخلص اور پرانے ورکرز کو ٹکٹ دینے کی بجائے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو آج سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کر کے اپنے ٹکٹ عمران خان صاحب کے ہی خلاف بیچ چکے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آئندہ الیکشن میں ٹکٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے مخلص اور وفادار کارکنوں کو دیں اور ان جیسے ضمیر فروش سیاسی لوٹوں کو نہ دیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ الحاق کر کے الیکشن لڑا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کی ہوا چلی ہوئی تھی، وہ جس کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دیتے اس نے جیت ہی جانا تھا، اس لیے خان صاحب کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ الحاق کر کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا، بلکہ اس طرح کا معاہدہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنی اپنی پارٹیوں پر الیکشن لڑیں گے، اور اگر پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی اور دوسری پارٹیاں بھی کچھ نشستیں جیت گئیں تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اتحادی بن کر حکومت بنا لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ لینے والی دوسری پارٹیاں بھی اس وقت خان صاحب کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے اس جگہ پر پہنچنے میں سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کسی حد تک خود پسندی کا شکار ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو بھی سوچتے ہیں یا کہتے ہیں صرف وہی صحیح ہوتا ہے، حقیقت میں چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ اس بات کا اندازہ آپ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے سے کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز جن کا زیادہ حق بنتا تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا جائے، ایک تو وہ سب اس بات پر عمران خان صاحب سے ناراض ہو گئے، اور دوسرا جب عثمان بزدار صاحب پنجاب میں کوئی خاص کارکردگی بھی نہ دکھا سکے تو سب لوگ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا کہنے لگے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں دن بدن کمی آ رہی ہے، اور جس پارٹی کی مقبولیت پنجاب میں کم ہو جائے وہ پارٹی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتی، کیونکہ مرکز میں حکومت بنانے کا سب سے زیادہ کردار پنجاب کا ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے اوپر عثمان بزدار صاحب کا نہ جانے کیسا جادو چڑھا ہوا تھا کہ پورے پاکستان کی عثمان بزدار پر تنقید کے باوجود خان صاحب عثمان بزدار کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رکھنے پر بضد رہے، اور اس چیز نے خان صاحب کو بہت نقصان پہنچایا۔ خان صاحب ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں مافیاز کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں، تو خان صاحب کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب مافیا کے ساتھ صرف اور صرف مافیا ہی لڑ سکتا ہے، شریف آدمی کبھی بھی مافیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔
اس لیے مافیاز کے ساتھ لڑنے کے لیے یا تو خود کو مافیا بنانا پڑتا ہے یا پھر اپنی ٹیم میں ایسے مافیاز کو شامل کرنا پڑتا ہے جو ان مافیاز کے ساتھ لڑ سکے۔ اور عمران خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اتنا بڑا صوبہ پنجاب ایک شریف انسان کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اب وہ پنجاب کے ان بڑے بڑے مافیاز کے ساتھ لڑے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ شریف آدمی مافیاز کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتا۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کو علیم خان جیسے کسی ایسے تگڑے بندے کو بنانا چاہیے تھا جو نہ صرف پنجاب میں ان مافیاز کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا بلکہ وہ عمران خان صاحب کی ٹیم، ان کی جماعت اور ان کی حکومت کو بھی مضبوط کرتا۔ لیکن خان صاحب نے ایسا کرنے کے بجائے الٹا علیم خان جیسے تگڑے اور مخلص ساتھی کو ناراض کر کے خود سے دور کر دیا، جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا، اور عثمان بزدار صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے رکھا، جس نے پنجاب میں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو بہت کمزور کر دیا۔ عمران خان صاحب کے اس حالت تک پہنچنے میں ایک اور خاص وجہ خان صاحب کے اندر مردم شناسی کا نہ ہونا بھی ہے۔ خان صاحب لوگوں کی ذہنیت نہیں پڑھ سکتے اور یہ جان نہیں سکتے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون غدار۔ اسی لیے تو خان صاحب کو موقع پرست اور خوشامدی لوگوں نے 3.5 سال تک اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور اچھا مشورہ دینے والے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے مخلص لوگوں کو خان صاحب سے دور کیے رکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک مخلص لوگ خان صاحب کے آس پاس رہیں گے تب تک ہماری کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ اسی لیے ان خوشامدی وزیروں اور مشیروں نے 3.5 سال تک خان صاحب کو ہائی جیک کیے رکھا اور خان صاحب کو سب اچھا ہے کی گردان سنائی رکھی اور حقیقت سے دور رکھا۔ اسی وجہ سے نہ صرف خان صاحب اور پاکستانی عوام کے درمیان دوریاں بڑھیں بلکہ خان صاحب کے مخلص لوگ بھی ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے گئے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ تحریک عدم اعتماد اور عمران خان صاحب کی حکومت کے ان حالات تک پہنچنے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ عمران خان صاحب کی طبیعت میں موجود احسان فراموشی بھی بنی۔ میری یہ بات یقیناً بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر ضد بازی اور احسان فراموشی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ جہانگیر ترین جو کہ عمران خان صاحب کے مخلص دوست اور ساتھی تھے اور خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں انہوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، بلکہ اگر یوں کہیں کہ جہانگیر ترین کے بغیر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ جہانگیر ترین نے خان صاحب پر احسان کیا اور انہیں وزیر اعظم بنوایا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ خان صاحب نے جہانگیر ترین کے ساتھ احسان فراموشی کی اور انہیں اپنے ساتھ رکھنے اور ان کی قدر کرنے کی بجائے الٹا انہی کے اوپر FIR اور مقدمات کروا دیے۔ فرض کریں ایک وقت کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ جہانگیر ترین نے کرپشن کی تھی جس کی وجہ سے ان پر مقدمات ہوئے، تو اس بات کا جواب میں یہ دوں گا کہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے کرپشن نہیں کی تھی؟ کیا نواز شریف صاحب نے کرپشن نہیں کی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر دیگر سیاستدانوں اور مافیاز نے کرپشن نہیں کی تھی؟ تو جب آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، جب آپ ان سے کرپشن کا 1 روپیہ بھی وصول نہیں کر سکے اور ان کو اور ان کی سیاست کو اور ان کے سارے سیاسی حملوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، تو جہانگیر ترین کو بھی برداشت کر لیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جہانگیر ترین سے بات کرتے اور پوچھتے کہ یہ جو بھی کیسز چل رہے ہیں ان میں کیا حقیقت ہے، بات چیت سے معاملات کو حل کرتے، نہ کہ ان پر مقدمات کرواتے، کیونکہ مخلص دوستوں اور اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے احسان فراموشی نہیں کی جاتی۔ اور اگر کوئی ایکشن لینا بھی تھا یا میڈیا کو کچھ بتانا بھی تھا تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی پہلے نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے پیسے واپس لے لیتے ہیں یا ان کے کیسز حل کروا لیتے ہیں، بعد میں جہانگیر ترین کا کیس بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا اور اپنی انا اور خوشامدی وزیروں مشیروں کی وجہ سے جہانگیر ترین سے رابطہ ختم کر لیا۔ اس طرح اپنے ایک مخلص دوست کی احسان فراموشی کر کے اسے اپنے دوست سے دشمن بنا لیا، اور آج اسی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی احسان فراموشی کی ایک اور مثال اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں بھی فٹ آتی ہے۔ جیسا کہ PMLN کہتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنایا ہے اور خان صاحب الیکٹڈ نہیں بلکہ سلیکٹڈ ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو وزیر اعظم بننے میں مدد دی تھی تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خان صاحب پر اسٹیبلشمنٹ نے بھی احسان کیا تھا۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ DG ISI کی تعیناتی ہو
شہباز شریف صاحب کا ملک سے باہر جانا ہو یا دیگر معاملات ہوں، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اس احسان کو یاد نہیں رکھا اور احسان فراموشی کی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی۔ خان صاحب کی یہ احسان فراموشی اور اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرنا اسٹیبلشمنٹ کو اچھا نہ لگا اور اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا اور نیوٹرل ہو گئے، جس کے بعد پاکستان میں موجود اپوزیشن جماعتوں کو گرین سگنل مل گیا کہ اب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو انہی دنوں میں مریم نواز صاحبہ ایک دم سے ٹویٹر پر ایکٹیو ہوئیں اور اس طرح کے ملتے جلتے ٹویٹ کرنا شروع کیے کہ خان صاحب اب آپ کا جانا طے ہو چکا ہے، اب آپ جانے والے ہیں، اب آپ جانے کی تیاری کریں، اور اس کے بعد پھر اب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ بہرحال تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا کہ نہیں، اس کا پتہ تو آنے والے کچھ دنوں میں چل جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو اپنی ان سب غلطیوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو انہوں نے اپنے دور حکومت کے ان 3.5 سالوں میں اور اس سے پہلے 2018 کے الیکشن کے دوران ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران کی تھیں اور ان سیاسی لوٹوں کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے تھے، اور آج پیسے لے کر اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے وہی بکاؤ سیاسی لوٹے عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا درد سر بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ان سب باتوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔